بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کے بارے میں۔ دوستو، برصغیر کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں مغلیہ سلطنت کا ذکر موجود نہ ہو۔ برصغیر میں سب سے زیادہ اور طاقتور اسلامی سلطنت جو تھی وہ مغلیہ سلطنت ہی تھی، اور مغلیہ سلطنت کے ذکر کے بغیر سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کی بنیاد 1526 میں رکھی گئی اور یہ 1857 تک قائم رہی۔ 18ویں صدی کے شروع میں ہی مغلیہ سلطنت کے ساتھ مسائل بننا شروع ہو گئے۔ سکھوں، مراٹھوں اور جاٹوں نے مختلف جگہوں پر بغاوت کا سلسلہ شروع کر دیا اور آخر کار 1857 کے اندر یہ مغلیہ سلطنت برٹش امپائر میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے اب ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ سلطنت کا وسیع و عریض ہونا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی سرحدیں کابل سے لے کر چٹاگانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت موجودہ پاکستان، موجودہ ہندوستان، موجودہ بنگلہ دیش اور موجودہ برما کنٹری جو میانمار ہے وہ مغلیہ سلطنت کے اندر شامل تھے، اور اتنی بڑی سلطنت اپنے ہی بوجھ سے گر پڑی کیونکہ وہ اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بڑی وجہ سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن تھی، کیونکہ اس وقت اختیارات کی نچلے سطح تک منتقلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور بڑی سے بڑی ریاستوں کو بھی مرکز میں بیٹھ کے چلایا جاتا تھا، اور اتنی بڑی ریاست کو مرکز میں بیٹھ کے چلانا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن کے ذرائع بھی ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، اور لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے سینٹر میں بیٹھ کے اتنی بڑی سلطنت کو چلانا ممکن نہ تھا۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب میں ایک بڑی وجہ اورنگزیب عالمگیر کے جانشینوں کا نالائق ہونا بھی تھا۔ مغلیہ سلطنت جب شروع ہوئی تو بابر بادشاہ سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک مغلیہ سلطنت اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اس کی سرحدیں بہت زیادہ وسیع و عریض ہو چکی تھیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے نالائق جانشینوں کے آتے ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی اولاد کے جانشینوں میں محمد شاہ رنگیلا، جو کہ ناچنے گانے والی عورتوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، ایسے کردار پیدا ہوئے، اور جہاندار شاہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے تمام کام اپنے دربار میں ناچنے والی ایک لڑکی لال کماری کے کہنے پر چلایا کرتا تھا۔ اس طرح کے جانشینوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کے ڈکلائن میں ایک بڑی وجہ فاٹل اکانومی بھی تھی۔ ان کی معیشت تباہ و برباد ہونے لگی جب ریاست گجرات، ریاست دکن، ریاست بنگال اور ریاست اودھ نے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کیا تو ریاست مغلیہ کے ریونیو میں واضح کمی آ گئی، جس کی وجہ سے ریاست مغلیہ کی منڈیاں بیٹھ گئیں اور ان کی اکانومی ڈکلائن کی طرف جانے لگی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مغلیہ سلطنت کے جانشینوں میں جدید تعلیم کی کمی تھی اور وہ اپنے درباروں میں میوزیشین اور ناچنے والوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہوں کی عیاشی پر مبنی طرز زندگی نے بھی مغلیہ سلطنت پر بہت برے اثرات مرتب کیے، اور آخر میں مغلیہ سلطنت کی بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ اکبر بادشاہ کی لبرل پالیسیاں تھی۔ وہ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے تو بہت مضبوط بادشاہ تھا،
لیکن اپنی لبرل پالیسی کی وجہ سے اس نے بہت سی ہندو عورتوں سے شادی کی اور بہت سے ہندوؤں کو اپنی سلطنت کے اندر اہم عہدے دیے، جو کہ اس کی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے درد سر بن گئے اور آخرکار مسلمانوں کی ریاست کی تباہی اور بربادی اس کا انجام ہوا۔ اس کے علاوہ جب مغلیہ سلطنت کی بہت سی ریاستوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کیا اور سینٹر کو ریونیو ملنا بہت کم ہو گیا، جس سے فوج کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کی فوجی طاقت میں کمی ہوئی اور یہ بھی ایک سبب تھا مغلیہ سلطنت کے خاتمے کا۔ اس کے علاوہ مغلیہ سلطنت کی بحری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیرونی طاقتوں کے حملوں نے بھی مغلیہ سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جب نادر شاہ نے ایران سے محمد شاہ رنگیلا کے دور میں حملہ کیا تو اس نے ہندوستان کے اندر اتنی لوٹ مار کی کہ اس کے بعد کبھی بھی مغلیہ سلطنت کی اکانومی سٹیبل نہ ہو سکی۔ میر جعفر اور میر صادق کی غداری نے بھی مغلیہ سلطنت کی بربادی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جذبہ جہاد کی کمی اور قومیت پرستی کی کمی بھی ان وجوہات میں شامل تھی۔ دوستو، ان تمام کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1857 میں برٹش نے مغلیہ امپائر کو ختم کر کے یہاں پہ برٹش امپائر قائم کر دی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے مختصراً جائزہ لیا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب، اس کے انجام اور اس کے کچھ کرداروں پر بات کریں گے۔ اور آخر میں ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا